اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں، گمشدہ چیز، بے تحاشا دولت۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا جتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا خدا کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب تم پر منحصر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ روٹی ایک خشک ٹکڑا اور یا رزاق لکھ کر روٹی کے ایک ٹکڑے پر یا رزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہو جاتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود اگر کبھی کوئی رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں ہے، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ آپ کا کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنواریں۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اسی بھروسہ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو جان لو وہ اپنا یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ دو جگہوں پر بارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جب اللہ پاک تم کو ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلو جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ عورت اپنے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بدلتے وقت اور حالات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا بن جاتی ہے۔ عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر جب بھی کسی عورت سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش نہ کرو، کیونکہ محبت پردے میں اچھی لگتی ہے، یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کو نیک اچھے اخلاق کی مالک اور باحیا عورتیں پسند ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار اور حیادار مرد پسند ہیں۔ ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ بدن کے دو اعضاء سن ہونے لگیں تو جان لو تمہاری موت قریب ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تم وضو کرو اور نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کر سکتا ہے۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ جس شخص کو عورت نہیں ملتی وہ ہمیشہ عورت کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ ہمیشہ پیسے کی بات کرتا ہے، جس کو جو چیز نہیں ملتی وہ ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔
بابا جی کہتے ہیں عورتوں کو وہی لوگ غلط سمجھتے ہیں جو خود عورتوں سے غلط تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح کسی کو یقین کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی کو نصیحت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر دوستی کے پیچھے کوئی نہ کوئی خود غرضی ہوتی ہے۔ کوئی دوستی ایسی نہیں جس میں خود غرضی نہ ہو، یہ کڑوا سچ ہے۔ چار دیواروں میں رہنے والی لڑکی کی محبت سے ہمیشہ ڈرو، کیونکہ اس نے دنیا نہیں دیکھی، اور جس سے چاہے پیار کرتی ہے کیونکہ یہی اس کی دنیا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال جس کا جواب کبھی نہیں ملا اور جس کا جواب میں عورتوں پر اپنی 30 سال کی تحقیق کے باوجود نہیں دے سکا، وہ ہے عورت کیا چاہتی ہے۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہے، اور خالی جیب سے چلنا بہت مشکل ہے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، جو سنتا نہیں اسے سمجھاؤ مت، جو ہضم نہ ہو اسے مت کھاؤ، اور جو حق بات پر ناراض ہو اسے مت مناؤ۔ جہاں عزت نہ ہو، اگر مرد اچھا کمانے لگتا ہے تو اس کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بہتر زندگی دوں گا، جبکہ اگر عورت کمانے لگتی ہے تو اس کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مرد کے بغیر رہ سکتی ہوں، جو دل آئے کروں گی۔ یہ ایک پودا گھر میں لگا لو، گھر میں دولت ایسے آئے گی جیسے بارش۔